غلام بناتا ہے. جو جانور قربان ہو جاتے ہیں اس انسان کے لیے وہ اس انسان کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں، اور جو اس کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں ان کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ ان کو بھی پکڑ کے اپنا باندی اور غلام بناتا ہے. جو گرفتار ہو جاتے ہیں، جو اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، وہ پالتو جانور کہلاتے ہیں. جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، اس کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے، انہیں بھی وہ گرفتار کرتا ہے. حتیٰ کہ کبھی چڑیا گھر میں بٹھا دیتا ہے، کبھی سرکسوں میں نچا دیتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی قابو میں نہیں آتا تو اس کو گولی کا نشانہ بنا دیتا ہے. یہی مسلمان کا کام ہے، مسلمان کا مقام ہے. مسلمان کیا کرتا ہے کہ اقوام عالم کو اپنا باندی اور غلام بناتا ہے، اور یہ بنا کر اس نے چھوڑا ہے، ثابت کر کے دیا ہے. یہ صرف خیال نہیں ہے، ابتدا میں قرن اول میں یہ اس نے ثابت کر کے بتایا ہے. اور آج پھر یہ وقت ہے، یہ دور ہے جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی کہ وہ پھر ثابت کر کے بتائے گا کہ مسلمان اقوام عالم کا امام ہے اور تمام اقوام عالم اس کی غلام ہے. تو جو اس کی اطاعت یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو وہ اخوان کو ان کے دین ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. تو یہ شریر جانور ہیں بس وہ ایمان نہیں لائے. تو شریر جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ جیسے ایک انسان شریر جانوروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو ایسے شریر انسانوں کے خلاف سلوک کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ انسانوں کو، اقوام عالم کو اپنا باندی اور غلام بناتا ہے. یہ اس کا حق ہے، یہ حق اللہ نے اس کو دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مظہر ہے، اللہ کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے اٹھتا ہے. اور یہ کام کر بھی وہی کر سکتے ہیں جو اس کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے چنندہ افراد ہیں. جو اللہ کے چنندہ جماعت ہے وہی اس کی حقیقت میں حقدار ہے، اور اسی لیے کسی اور کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں. تو یہ بات آئی اس وجہ سے ہے کہ ایک وجود نے آگے بتائی، ورنہ ہم بھی بے غیرت تھے. ہم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کرام کیسے تھے. صحابہ کرام کیسے تھے یہ بتایا اس دنیا نے کہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ اقوام عالم ان کے باندی اور غلام تھے. اور جس قدر وہ انسان جیسے جد و جہد کرتا ہے وہ پوری کائنات اس قدر غلام بنتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی انسان مسلمان جس قدر جہاد کرے گا اسی قدر اقوام عالم اس کی غلام بنتی چلی جائے گی. تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء کا سردار ہوں اور تم اقوام عالم کے سردار ہو. تو جب تم اقوام عالم کے سردار ہو تو اپنے مقام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے مقام کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اے مسلمانوں، اور میں بالخصوص مسلمان حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ اے تم مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے مقام کو بھی پہچانتے ہو. مسلمانوں کا مقام کیا ہے؟ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے گا تو اپنے کام کو پہچانے گا. مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام، جیسا کہ میرے پیش مقرر نے کہا، مسلمان کا کام ہے تفسیر اقوام عالم. جیسے ایک انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام ہی ہے تفسیر کائنات. جب انسان تفسیر کائنات کرتا ہے تو کوئی ہاتھ اس کو پکڑ نہیں سکتا. تفسیر کائنات شروع تو کرے، جب وہ تفسیر کائنات کرتا ہے تو جنگلوں کے جنگل کاٹ دیتا ہے اور شہروں کے شہر آباد کر دیتا ہے. یہی کام مسلمان کرتا ہے. مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا.
نہ کوئی یہودی مسلمانوں کو ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی عیسائی مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی ہندو مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی زرتشتی یا نہ کوئی بدھی مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی گرفت کوئی نہیں کر سکتا جب وہ جہاد کا علم لے کر اٹھے گا۔ جدھر جائے گا تو ادھر ہے پتہ، تیرے سر پہ اللہ نبی بھی کہا۔ انسان کی گرفت کب ہوتی ہے؟ انسان کی گرفت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تسخیر کائنات چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کی گرفت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تسخیر کائنات چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ کائنات کو تسخیر نہیں کر رہا، اس کو اپنا باندھی اور غلام نہیں بنا رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جنگل کے درندے ہوتے ہیں، جنگل کے جانور ہوتے ہیں، وہ شہروں میں امٹ پڑتے ہیں۔ پھر انسان محدود اور محبوس اور محصور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ شہروں سے پھر اپنے علاقوں میں آتا ہے، پھر علاقوں سے اپنی گلیوں میں آتا ہے، پھر گلیوں سے اپنے گھروں میں آتا ہے، پھر گھروں کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر